پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. پاکستان کے دو صوبے ایسے ہیں اس وقت, بلوچستان اور خیبر پختونخوا, جن کو بدترین دہشت گردی کا سامنا ہے, جبکہ صوبہ پنجاب کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر انتہا پسندی اور شدت پسندی کا حکومت کو سامنا ہے. اب دونوں حکومتوں نے یعنی وفاق نے اور پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو دہشت گردی کی کسی بھی شکل کو پنپنے نہیں دیا جائے گا, اس کے خلاف کاروائیاں ہوں گی, اور اسی طرح پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو انتہا پسندی پنپ رہی ہے, اگر وہ کوئی سیاسی جماعت کر رہی ہے, مذہبی جماعت کر رہی ہے, تو اس پر بھی پابندی عائد کی جائے گی. آج ایک طرف وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ واضح کر دیا, دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ کسی بھی شکل کو جو ہے وہ پنپنے نہیں دیا جائے گا. پہلے ان کے الفاظ سنیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ سیز فائر کے 24 گھنٹے کے اندر آخر ہوا کیا. دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں. افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو ان کو شہید انہوں نے کیا. ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے پولیس کے جوانوں افسروں کو ان کو شہید کیا. جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر, تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے. بہادر ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. ایک مرتبہ پھر جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر, ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا جو ضروری تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں. انہوں نے درخواست کی. کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی وقتی یعنی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے. 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ دیر پا بنیادوں پر وہ طے ہو جائے. اور ابھی اس پاک افغان سیز فائر کو جو کہ پاکستان نے افغانستان کی درخواست پر مانا تھا 48 گھنٹے کے لیے, بھی اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک کارروائی اور کرنی پڑ گئی پاکستان کو, کیونکہ جو ضلع محمد ہے وہاں پر یہ دیکھا گیا کہ اس سیز فائر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگوں کو انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب پاکستان نے کارروائی کی تو بتایا گیا کہ جی 45 سے 50 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا. یہ پاکستان آنا چاہتے تھے اور یہاں پر آ کے پھر کارروائیاں کرنا چاہتے تھے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ اپنی جگہ پر موجود ہے, اور جیسے کہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کیا گیا تو پھر یہ ہمیں قبول نہیں ہوگا. تو اسی سے آغاز کرتے ہیں. شامی صاحب, ایک چیز واضح کر دی پرائم منسٹر نے کہ یہ ہندوستان کی شے پر ہو رہا ہے, دوسرا یہ اگر ٹائم بائی کرنے کے لیے ہوتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. لیکن سر سوال یہ ہے کہ خود جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے, تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آخر پھر ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیے, بد اعتمادی تو شدید پیدا ہو چکی ہے. اب پاکستان نے تو یہ کہا نا کہ ان کی درخواست پر جنگ بندی ہوئی ہے. جی ہاں, مگر ان کی طرف سے جو بات کہی جا رہی تھی کہ وہ یہ پاکستان کی خواہش پہ ہوئی ہے, یہ ان کا موقف تھا افغانستان. تو لیکن بہرحال اس وقت تو بد اعتمادی تو شدید ہے, لیکن اس بد اعتمادی میں ہم نے ڈوبنا تو نہیں ہے نا, نکلنا ہے اس سے نکلنا ہے. اور ابھی جو عارضی جنگ بندی ہے اس کے دوران جو کارروائی کرنی پڑی ہے پاک فوج کو, میرا خیال اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ایک نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ متحرک ہوں. کوئی گروہ جو ہے دہشت گردوں کا, اس نے سمجھا اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے, اور یعنی جو افغان فوج ہے یا افغان حکومت ہے, یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. اچھا, تو یہ شک کا فائدہ تو دینا چاہیے. ٹھیک. لیکن بہرحال پاک فوج نے کارروائی کی اور جو دور اندازی کرنا چاہتے تھے ان کو تحقیق کر دیا, کیفر کردار تک پہنچا دیا. تو اب جس طرح چیزیں آگے بڑھیں گی تو پاکستان بھی اسی طرح سے اس کا سامنا کرے گا. اب افغانستان سے تو ہمارا بڑا ایک ہی مطالبہ ہے نا کہ وہ اپنے ان لوگوں کو روکے جو اس کی سرزمین پر موجود ہے. بالکل. اور پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں, یہاں نشانہ بنا رہے ہیں ہمارے فوجیوں کو, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, ہمارے شہریوں کو, ہماری مسجدوں کو, ہمارے اسکولوں کو.
اور اگر وہ اگر حکومت جو ہے طالبان کی وہ بے بس ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پاکستان کو موقع دے کے آپ پاکستان خود کارروائی کر لے، اچھا، یا اس کے ساتھ مل کے مشترکہ کارروائی کرے. یعنی اگر سر بے بس ہے یا کرنا نہیں چاہتی، یعنی کہ کوئی انٹینشنلی نہیں کرنا چاہتی کارروائی؟ یہ مطلب ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے نا کہ ان کی ریٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اپنے چپے چپے کی حفاظت کر سکیں. صحیح. تو ایسا ہے تو پھر تو پاکستان کے ساتھ مل کے ان کی سرگوبی ہونی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اب اس میں دو رائے نہیں ہے، اس میں پاکستان جو ہے نا اب اپنے جوانوں کے لاشیں نہیں اٹھائے گا اور بالکل اس پہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا. ٹھیک، یہ بالکل واضح کر دیا. اور پاکستان نہ لڑائی چاہتا ہے، نہ افغانستان کے خلاف کوئی ہمارے جارحانہ عزائم ہیں، نہ ہم ان کے معاملات میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کو یعنی کوئی اشتعال دلا رہے ہیں، نہ کوئی ان کو اکسا رہے ہیں، اور نہ کہ ان کو اپنا یعنی آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اچھا، ہمارا ایک بڑا سیدھا معاملہ ہے کہ آپ اپنے جو یہ آ رہے ہیں لوگ یہاں سے ان کو روک لیں اور ہمیں اپنے معاملات جو ہیں ان سے نپٹنے دیں اور آپ اپنے معاملات سے نپٹیں. اچھا، اگر وہ اس کی سنجیدگی کا احساس نہیں کریں گے تو پھر تو صورتحال جو ہے بہت پیچیدہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، یہ کتنے پیچیدہ ہو جائیں گے اور کیسے، اس پہ ذرا ہم ایک کوئک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی شامی صاحب، افغانستان میں فتنہ الخوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد سامنے آئے، اور اس چیز کا جو ذکر ہے وہ سلامتی کونسل کو پیش کی گئی ایک رپورٹ میں ہے، جس پر دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم چشتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو بھی اور شامی صاحب کو اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم. چشتی صاحب، یہ جو افغانستان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اگرچہ عارضی جنگ بندی ہے لیکن پھر بھی کوئی دار اندازی کی کوشش ہوئی ہے اور پاک فوج کو کارروائی کرنی پڑی ہے، تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے کیسے اس کو سنبھالا جائے؟ شامی صاحب ماشاءاللہ آپ سے سیزن تو شاید جرنلسٹ کوئی بھی نہیں ہوگا جو ہمیں گائیڈ کر سکے، لیکن میری ہمبل اوپینین میں یہ دیکھیے ہماری یہ چوائس نہیں تھی. جو بارڈر یہ کھلا ہے ویسٹرن، یہ چوائس اگر ہو سکتی ہے تو وہ افغانستان کے طالبان کی ہو سکتی ہے یا ہندوستان کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں سب بینیفیشری سب سے زیادہ جو فائدہ مند ہے وہ ہندوستان ہے اس وقت. جو وہ ہمارے خلاف نہیں کر سکے مئی میں، جو رزلٹ لینا چاہتے تھے، جو پولیٹیکل ایجنڈا ٹو کرنا چاہتے تھے اور لوگوں کو باور کرانا چاہتے، وہ تو ہو نہیں سکا. تو ان کے لیے اب سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ کوئی پیسے خرچیں اور ایک ایسا فرنٹ ہمارے بیک یارڈ پہ دروازہ کھولیں جو ہمارے پہ پریشر ویسٹرن سائڈ سے ماؤنٹ ہو. اور ظاہر ہے یہ میں ڈے ون سے کہوں گا اور آج بھی میں قائم ہوں کہ یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہندوستان نے صرف یہ کیا ہے کہ ہمارے دشمن کا دشمن جو ہے وہ ہمارا دوست ہوتا ہے، اور حالانکہ ہم نے کبھی دشمنی نہیں کی. میں ایز اے ینگ فائٹر پائلٹ یہی بارڈر، یہی حکومت جو وہاں سے جو مہاجرین آتے تھے اور سوویت یونین کا قبضہ تھا، اور آپ کو تو بڑا کلیئر یاد ہوگا، تو وہاں سے سوویت یونین سے کہ جہاز فائٹر آتے تھے کراس کر کے انہی ٹینٹوں پر حملہ کرتے تھے جہاں یہ پناہ گزین ہوتے تھے. ہم پشاور سے میری پوسٹنگ تھی، وہاں سے ہم جا کر کاؤنٹر کرتے تھے، ان کو چیلنج کرتے تھے. تو ہماری تو یہ ایموشنل کنیکشن ہے کہ ہم ان کو پروٹیکشن دیتے رہے. اور ان کے جو وزیر خارجہ متقی صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان کو چاہیے تو وہ سبق سیکھے، سوویت یونین سے سیکھے، برٹش سے سیکھے، نیٹو سے سیکھے، امریکہ سے سیکھے. ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل آل ٹوگیدر کنٹیکسٹ ہی دوسرا ہے. وہ کنٹیکسٹ یہ ہے کہ ان سب ملکوں نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا تھا، جبکہ ہم نے اپنی زمین آپ کو آفر کی تھی کہ اگر آپ کو وہ نکال دیں ہم آپ کو اپنی زمین بھی دیں گے اور اپنی زمین واپس لینے میں مدد بھی کریں گے. تو یہ ہمارا تو بالکل، یعنی آپ بھی کوئی ہمارا کوئی ٹیریٹوریل کلیم نہیں ہے ان کے اوپر؟ ایبسولوٹلی جی. ڈیورنٹ لائن جب یہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی تو ہم سب جانتے ہیں 1893 میں ڈیسائیڈ ہوئی تھی. ہاں جی، امیر عبد الرحمان اور انگریزوں کے درمیان. جی ایگزیکٹلی جی، عبد الرحمان صاحب کے درمیان. تو وہ جب ہو گئی تھی اس کے بعد جب بھی اس کو کنٹیسٹ کیا انڈیا کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے کیا گیا ہے. اور شامی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب نے
प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर दाऊद शाह थे इनके, उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था 1976 के एंड में, और एक एग्रीमेंट ये किया था, उन्होंने कहा था कि अगर मैं नेशनल अवामी पार्टी के लोगों को छोड़ता हूं जो उन दिनों कैद थे वली खान ग्रुप के, तो बदले में आप ये पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि आपका पाकिस्तान की सरहद पर या बॉर्डर पर कोई क्लेम नहीं है। 2 मीटिंग्स के बाद प्रेसिडेंट दाऊद ने ये ऐलान कर दिया था, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली 77 में भुट्टो साहब की हुकूमत टॉपल हो गई, तो फिर ये ड्यूरेंट लाइन वहीं की वहीं रह गई। आए थे जब जनरल ज़िया-उल हक के दौर में भी आए थे सरदार दाऊद, मैंने खुद उनकी तकरीर सुनी शालीमार गार्डन में, लेकिन बहरहाल मगर सरदार दाऊद ने ऐलान किया हो या ना किया हो, ये तो एक मुसल्लमा बैनुल अक़वामी सरहद है, इसमें तो कोई क्लेम किसी का हो नहीं सकता, ना हमारा अफगान इलाके पर ना अफगानों का हमारे इलाके पर। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि इंटरनेशनल कोई भी आप एटलस उठा लें, नक्शे उठा लें, यूनाइटेड नेशंस का मैप उठा लें, उसके अंदर कोई भी इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं मानता, बिल्कुल ना पाकिस्तान मानता है, सिर्फ अफगानिस्तान मानता है। और वो भी आपने नोट किया होगा कि वो अपने एडवांटेजेस या टेम्परेरी वक्ती बेनिफिट्स के लिए इसको प्रेशर के तौर पे यूज करते हैं। ये डिस्प्यूटेड तो कहीं भी नहीं है दुनिया के किसी नक्शे के ऊपर कि कोई दुनिया आकर हमारा हल करे। मगर चिश्ती साहब बताएं कि अफगानिस्तान के पास इस वक्त ना तो कोई मुनज़्ज़म फ़ौज है, ना उसके पास कोई हथियार हैं, ना उसके पास एयर फोर्स है, और इंडिया के साथ उसका कोई जोग्राफिया भी मिलता नहीं है, इंडिया और उसके दरमियान हम हाइल हैं। तो ऐसे में वो किस बरते पे तत्ता पानी, यानी क्यों वो इस तरह बार बार जो है तजावुज़ कर रहे हैं? देखिए शामी साहब, आप एग्री करेंगे कि उनको ट्रेडिशनली ये कैश स्टार्व्ड कंट्री रही है, जिसके पास कैश नहीं होता, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी उनके पास कोई नहीं है, सर जमीन पर एग्रीकल्चर कोई नहीं है, कोई टेक्सटाइल और इंडस्ट्री कोई नहीं है। उनका ट्रेडिशनली कई 100 सालों से अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो यही लूटमार या एंगेजमेंट या जिस तरह कहते हैं यूज होते आए हैं ये। अब एक दफा मैं फिर देख रहा हूं, जो बिल्कुल अफसोसनाक बात है, और आपने बिल्कुल सही फोकस फरमाया कि ये देखिए हिंदुस्तान ये वही मुल्क है जो इनको चंद महीने पहले तक टेररिस्ट कहता था। वो कह रहा था हमारा एयर इंडिया का जहाज हाईजैक हुआ है, हम इसका अकाउंटेबल तालिबान है, हमारा दानिश सिद्दीकी एक जर्नलिस्ट मारा गया हिंदुस्तान में, ये जिम्मेदार है, इंडियन एम्बेसी में धमाका हुआ काबुल में, उन्होंने कहा ये इन्होंने करवाया है, और फिर अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न लाइंस के और उनके बेटे को ये फंड करते रहे हैं कि इनके लड़ो तालिबान के साथ। तो एक तरफ ये एक्सट्रीम होती है, लेकिन जो ही वो देखते हैं क्योंकि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, करना चाहिए हमें, तो वो उसको बुलाते भी हैं, और जो 2001 से लेकर आज तक टेररिस्ट लिस्ट पर है यूनाइटेड नेशंस। चिश्ती साहब ये बताइएगा, जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड को मुअत्तल किया गया है, तो इससे फिर क्या फर्क, यानी क्यों किया गया और क्या फर्क पड़ेगा? देखिए शामी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, वो लैंडलॉक कंट्री है, नॉर्थ में टेरेन बहुत ही हार्ड है, ईरान पर खुद सैंक्शन लगी हुई हैं, मैं उन बॉर्डर्स की बात कर रहा हूं जहां से इनके पास ऑप्शंस हैं। नॉर्थ की तरफ टेरेन बड़ी जिसको कहते हैं ना अनफेवरेबल है, साउथ की तरफ अगर ईरान है तो वो उस पर सैंक्शन लगी हुई हैं। बॉर्डर एक ही है उनके पास जहां से ये ट्रेड हो सकता है, और वो है पाकिस्तान का बॉर्डर। हिंदुस्तान उनके बॉर्डर कॉमन नहीं है, 2640 किलोमीटर हमारे साथ उनका मिलता है, हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलता, और उनके लोगों पर जो हार्डशिप आएगी, आपने ट्रेडिशनली नोट किया होगा कि हम इंसानी बुनियाद पर ये खोलते रहे हैं, जब भी एस्केलेशन होती है हम बंद करते हैं, इसको यूज करते हैं प्रेशर डालने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से बाद में फिर हम समझते हैं क्योंकि अफगान भाई हैं, हमारे रिश्ते हैं, फैमिलीज एक तरफ भी हैं उस तरफ भी हैं, तो हम फिर हमेशा खोल देते हैं। तो इस दफा सिर्फ हमने एक कीमत बताई थी, 2 चीजें, आखिरी बात इस सवाल के जवाब में कहूंगा, हमने 2 चीजें इस दफा बताई हैं जो हिंदुस्तान ने भी मिसरीड किया, इन्होंने भी किया। हिंदुस्तान ने मिसरीड किया था एक सलाहियत को हमारी और एक हौसले को, अफगानों ने भी यही किया कि एक हमारी सलाहियत पे शायद डाउट उनको हो ना हो, लेकिन उन्हें हौसले का कहा शायद हम इतना हौसला नहीं करेंगे। और जैसे मैंने आखिरी जुमले में जरूर कहूंगा कि ये हमने चॉइस से नहीं किया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए नेशनल कि हम 2 फ्रंट जंग लड़े या 2 फ्रंट पर टेंशन और इनसिक्योरिटी पैदा करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। खान साहब को सर अगर मौका दिया जाए तो आपको लगता है कि कोई मसला हल हो सकता है? इमरान खान साहब, हाँ जी, वो कह रहे हैं कि उनको पैरोल पे रहा कर दिया जाए, तो कोई अच्छी बात है, तो खान साहब को पैरोल पे रहा भी किया जा सकता है, लेकिन यह है कि वो मतलब मेरा ख्याल है कि उनकी हुकूमत मौजूद है, उनके लोग मौजूद हैं। बात तो बड़ी सीधी सी है कि अफगानिस्तान जो है वहाँ से दरअंदाजी ख़त्म हो जाए, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बातचीत है ही नहीं। तो अगर दरअंदाजी ख़त्म हो जाएगी, हम खुश, हमारा खुदा खुश। अब ये तो खान साहब जो हैं वो भी उनको पैरोल पे भी रहा करें, 10 दफ़ा रहा करें। अच्छा। हमारे जो सोहेल अफरीदी साहब हैं, आज गए थे, इनके लिए भी ताली बजा देंगे। हाँ, आज वो गए थे अडियाला जेल पे मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकती। जब उनको वही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें वो भी,
تو ان کو معلوم ہوگا کہ وہ بادشاہ نہیں بن گئے, وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. سر ذرا سنائیں ذرا انہوں نے آج کیا فرمایا اڈیالہ جیل کے بارے, جب ملاقات نہیں ہو سکی لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ان کو مبارکباد کا فون کیا. اچھی بات. ہاں جی یہ دیکھیے جی کیا کہا انہوں نے. کل ہم نے خیبر پختونخوا کی صوبائی گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو باقاعدہ بتا دیا تھا کہ آج جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے, لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا, انہوں نے مجھے کال دی, مبارکباد دی, لیکن میں نے ان کو کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا 4.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے, اور ہماری پرسنل ڈیفرنسز میں یا پولیٹیکل ڈیفرنسز میں ہماری عوام نہیں آنی چاہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ اپنائیں. اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے, لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے ہم وہ تمام تر طریقے آزما چکے ہیں, ایک دفعہ پھر آزمائیں, کیونکہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کی سیاست کرتی ہے. اگر فرض کرے عدالتیں ہمیں انصاف نہ دیں, جتنے بھی آئینی راستے ہیں وہ ہم اپنائیں اور ہمارے لیے پھر بھی انصاف کا دروازہ نہ کھلے, تو پھر پرامن احتجاج ہی واحد حل ہے. دیکھیں وہ درست کہہ رہے ہیں, یعنی سیاست میں لوگ جو ہیں ان کے مفادات کو قربان نہیں کرنا چاہیے, اور ان کی دیکھیے وزیر اعلیٰ ہے نا خیبر پختونخوا کے, انہوں نے خواہش ظاہر کی عمران خان صاحب سے ملنے کی, صحیح, تو ان کو ملاقات کا اہتمام ہونا چاہیے تھا. اچھا, وزیر داخلہ کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے تھی, وزیر اعظم کو فون کر کے مبارکباد بھی وزیر اعظم کو انسٹرکشن دینی چاہیے تھی, اور ان کا احترام ہونا چاہیے. دیکھیے صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, اور اس لیے اگر آپ وہ ملنا چاہتے ہیں تو آپ ایک آدمی آئے اور 2 گھنٹے کھڑا ہو کے چلا جائے, یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. صحیح, اور اس لیے وزیر اعظم کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے, اور محسن نقوی صاحب کو بھی, اور جیل حکام کو بھی, اور ان کو بلائیں, ان کو وقت دیں, اور خان صاحب سے ملاقات کرائیں ان کی. یہ فون کرنا سر آپ کہہ رہے ہیں خوش آئندہ, اور دوسری طرف گورنر کے پی سے سینیٹر فلک ناز صاحب, بابر سلیم سواتی اور سابق ایم این اے پی ٹی آئی کے امجد خان نیازی, انہوں نے بھی آج ملاقات کی ہے. اچھا ہوا ہے, ماحول کو بدلا ہے, کیونکہ ایک تو ان سے طرف ذاتی سی مخاصمت تھی نا علیم ان گنڈا پور سے, جی ہاں, ہمارے فیصل کریم کنڈی صاحب علاقے کا ہونے کی وجہ سے الیکشن بھی لڑے اور وہ ہارے بھی ان کے مقابلے میں, تو ان سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اچھی بات ہے, قبائلی علاقے سے ان کا تعلق ہے, ان کا اثر و رسوخ ہے وہاں, اور اگر یہ افغانستان کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں اور افغانستان کو بات سمجھا لیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ملاقاتیں بھی معاونت لینی چاہیے. ہاں سر, ملاقاتیں اچھی ہوئی ہیں. آج بلاول صاحب بھی مل رہی ہے, اور وہاں سے بھی یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے بلاول صاحب کا تو ایسا ہوا کہ یہاں جو بلاول ہاؤس ہے جی جی اس سے یعنی بحریہ ٹاؤن میں جو واقع ہے اس لاہور کا, کہہ رہے اس سے سیکورٹی واپس لے لی ہے, پولیس والے واپس آ گئے وہاں سے. پھر مسلم لیگ کی جو ہماری عظمہ صاحبہ ہیں انہوں نے کہا کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. پھر پولیس نے یہ کہا کہ کچھ تبادلہ ہوا تھا, یعنی گارڈ بدلے گئے تھے, اس سے غلط فہمی ہوئی, چینج آف اور گارڈ. پیپلز پارٹی نے ایک وہ جاری کر دیا, ایک ویڈیو بھی جاری کر دی. اب یہ درست ہے, یہ سیکورٹی تو واپس نہیں لینی چاہیے, لیکن یہ پہلے یہ بھی بتایا جائے کہ یہ جو بلاول ہاؤس ہے یہ کوئی باقاعدہ ڈکلیئر ہوا ہے وزیر صدر ایوان صدر, اچھا, یا پریزیڈنٹ ہاؤس, تو سر آٹومیٹک موجود ہونے سے ان کے وہ بن نہیں جاتا. ایک پرائیویٹ یعنی جگہ ہے نا, ریزیڈنس ہے نا, پرائیویٹ ہے, ٹھیک ہے, کوئی آفیشیل تو نہیں ہے. ٹھیک, تو پھر اس کے اوپر کوئی سیکورٹی جو ہے اس کے بارے میں بتایا جائے نا کہ سرکاری اہتمام ہونا چاہیے. لیکن سر جب صدر موجود ہو تو پھر تو آٹومیٹک ہو جاتی ہے. جب صدر آئیں گے ٹھہریں گے وہاں تو ظاہر ہے وہ تو پوری پروٹوکول ملے گا, اور وہاں وہ کیوں ٹھہریں گے, وہ تو گورنر اس میں ٹھہرتے ہیں. اچھا, لیکن بھارت یہ بھی واضح ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ آیا, اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس, ٹھیک تو ہے, پھر تو اس کی سیکورٹی جو ہے اسی طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے کوئی جہاز میں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. ہم بادشاہ بالکل بادشاہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں جگہ جگہ میں, یعنی سینکڑوں افراد آپ کو چاہیے سیکورٹی کے لیے, تو قومی خزانہ جو ہے اس پہ بھی کوئی توجہ کرے نا. مفاہمت کے تو بادشاہ ہے نا سر وہ. نہیں, وہ تو اپنی جگہ قابل احترام ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب ذرا آ جاتے ہیں کوئکلی پنجاب. آپ دیکھیں نا, کل انہوں نے کہا ہے کہ کل وہ یوم تشکر منا رہی ہے پوری قوم, فلسطین میں جو کچھ جنگ بندی ہو گئی غزہ میں. اب ہمارے عطا اللہ تارڑ صاحب, محسن نقوی صاحب اور سردار یوسف صاحب اور طلال چودھری صاحب سارے ابھی پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی والے کل احتجاج منا رہے ہیں, یوم احتجاج
جو تحریک لبیک والے ان کو کہا ہے کہ آپ بھی یوم تشکر منائیں اور احتجاج اگر کرنا ہے تو پرامن طریقے سے کریں. یہ بالکل درست بات ہے. احتجاج میں تشدد جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتا, اور جو جماعتیں تشدد کا راستہ اپناتی ہیں وہ اپنے خودکشی کے راستے پہ چلتی ہیں. احتجاج کو پرامن رکھیں, سیاست بھی پرامن کریں, اور میرا خیال ہے کہ پرامن لوگ جو ہیں ان کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے سر, لیکن جو پنجاب آج جو سی ایم پنجاب صاحبہ ہیں انہوں نے تو آج فیصلہ کیا ہے کہ وفاق کو سفارش کی جا رہی ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی لگائی جائے, ان کے دفاتر سیل ہو رہے ہیں, بہت کچھ جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. کیا سفارش کی ہے, پھر وفاق کیا کام کرتا ہے اور کس طریقے سے اقدامات کرتا ہے, اور کیا اس کے لیے پھر کیا میٹیریل ان کے سامنے ہے, کیا شواہد ہیں, کیا ثبوت ہیں, تو اس کے بعد جب سامنے آئیں گے لمبا پروسیس ہوگا. تو لمبا پروسیس ہے, دیکھ لیں گے, جائزہ لے لیں گے. فرسٹ شیڈیول سر 5ویں بڑی جماعتی ہے 2024 کے الیکشن میں, ہو یا چوتھی ووٹ حاصل کرنے کے اعتبار سے. یہاں تو پہلی بڑی جماعت پہ بھی پابندی لگتی رہی ہے, عوامی لیگ پہ لگی. اچھا ہاں جی, اچھا, دیکھیں اس میں بعد یہاں نیب پہ بھی لگی, تو اور ایک زمانے کو تھوڑی بہت کو پیپلز پارٹی تو وہ بھی زیر عتاب رہی, اور اب آپ کی جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ بیچاری جو ہے مشکلات کا شکار ہے. تو یہاں تو کو پہلی دوسری تیسری کوئی نہیں پوچھتا. تو اس لیے چاہیے کہ بڑا پرامن طریقے سے جدوجہد کریں, یہی سبق ہے ان کے لیے, اور تو راستہ پھر کھوٹا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ابھی تو آج 16 اکتوبر, چاند سے پہلے ہمارے میاں عامر محمود صاحب جی سر, جو ہمارے چیئرمین ہیں دنیا میڈیا گروپ کے, ان کی ہمشیرہ انتقال کر گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو بہت پاکیزہ رشتے ہیں نا, یعنی ماں کا اور بیٹے کا رشتہ ہے, اور پھر اس کے بعد باپ کا اور بیٹے کا ہے, پھر باپ یہ بھائی اور بہن کا رشتہ, یہ بھی پاکیزہ ترین رشتوں میں سے ہے. تو بہنیں جو ہیں وہ ایک دل کی ٹھنڈک ہوتی ہیں, اور بہنوں کے لیے بھائی جو ہیں بڑا سہارا ہوتے ہیں, اور وہ ان کو دیکھ کر زندہ ہوتی ہیں. تو یہ ہمشیرہ رخصت ہو گئیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت بڑا ان کا لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی ای بلاک ماڈل ٹاؤن کی جامع مسجد میں, اور ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا, اور میاں صاحب جو ہیں دل گرفتہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ صاحبہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے جنت الفردوس میں جگہ دے, اور بس یہی ہم دعا کر سکتے ہیں. اور آج 16 اکتوبر ہے, یعنی شہید ملت لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے, ان کا یوم شہادت ہے. 74 برس ہو گئے دنیا سے رخصت ہوئے, ان کو گولی کا نشانہ بنایا گیا. تو ابھی تک اس کی تفتیش کے بھی کئی مراحل تھے. ابھی ان کے جو قاتل ہیں سید اکبر, ان کے بیٹے ہیں فاروق ببرکزئی, وہ پروفیسر امریکہ میں رہے, اب ریٹائر ہو چکے ہیں. ان کی کتاب آئی ہے جو انہوں نے اپنے والد پر اس قتل پر لکھی ہے. وہ بڑی ایک حقیقت تو یہ ہے کہ بڑی اچھی کوشش ہے وہ, بڑی انہوں نے ایک غیر جانبداری کے ساتھ کتاب لکھی ہے. اور سنا ہے انڈیا سے چھپی ہے, اور یہاں تو بھی دستیاب نہیں ہے. اس پہ کچھ اس پہ کوئی گفتگو ٹی وی یعنی یوٹیوب چینلز پہ ہوئی ہے. تو بہرحال لیاقت علی خان جو ہیں ان کو ہم یاد کرتے ہیں. ان کی شہادت نے پاکستانی سیاست کو, ہماری اور قومی تشخص کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اور لیاقت علی خان تو دیکھیں بڑے نواب تھے, 2 ضلعوں پہ ان کی جاگیر تھی, سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ گئے قربان کر کے. اور ایک بہت بڑی ان کا جو بڑی کوٹھی گل رانا جیسا کہتے وہ دلی میں تھی, بڑی ایک یعنی عظیم الشان ایکڑوں پہ بنی ہوئی, اور اس کو انہوں نے حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا. وہاں پاکستانی سفارت خانہ ہے دلی میں, اور یہاں ایک پیسے کا کلیم داخل نہیں کیا, اور کہا کہ جب تک مہاجر آخری بھی بس نہیں جائے گا لیاقت علی خان کوئی وصول نہیں کرے گا کلیم. لیکن اب ان کے بچے ہیں, ان کی پوتی یہاں رہتی ہیں, ان کے پوتے پڑ پوتے جو ہیں نوازادہ یعنی محسن یہاں رہتے ہیں. اور اب وہ ان کا جو تھوڑا سا کلیم, ان کے نوازادہ ولایت علی خان جو ان کے بیٹے تھے, ان کی کوئی زمین جائیداد کا تھوڑا کلیم ہے, وہ دھکے کھا رہے ہیں بورڈ آف ریونیو میں. کوئی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور ہماری وزیر اعلیٰ جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اس طرف توجہ کریں, اور ان کے کچھ نہ وہ کوئی ان کو جگہ ایسی مل جائے, ان کا مقدمہ
اس کا فیصلہ ہو جائے, ان کو تھوڑی ایک رہنے کی جگہ مل جائے. وہ کرائے کے مکانوں میں وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, اور ان کی جب میں پوتی سے ملتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. اور یہ آپ غزہ میں تو جنگ بندی کرا دی, اور دوسری اور بھی آپ کی بڑی فتوحات ہیں. کوئی جو ہمارے پہلے وزیر اعظم ہیں, جو تحریک پاکستان کے دوسرے بڑے لیڈر تھے, ان کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک, یہ بے اعتنائی, یہ بے مروتی, ہمیں بھی کوئی شرم آنی چاہیے نا. سر ہم نے کمال ہی کر دیا ہے. جو پاکستان کے جانثار ہیں, ابھی بنگلہ دیش میں وہ محصور پاکستانی بیٹھے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ان کا. اب پتہ نہیں لاکھ رہ گئے ہیں, 1.5 لاکھ رہ گئے ہیں. کوئی ان کو لے کے آئے, ان کو بھی آباد کرے. جو پاکستان پر قربان ہونے والے ہیں, پاکستان پر جان نچھاور کرنے والے ہیں, ان کے لیے ہم نے دروازے بند کر دیے. کہاں ہم کیا جواب دیں گے خدا کو, اور کیا جواب دیں گے اپنی آنے والی نسلوں کو؟ یہ تو سر ظاہر حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, وہ کیا کرتے ہیں اس پہ. سر ایک سوال ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں, ظاہر ہے ان کی شہادت ہوئی, اس کے بعد کمیشن بنے, UN سے آیا, کتابیں لکھی گئیں, بے نظیر بھٹو کے تو باقاعدہ مقدمہ چلا ہے. سر میں لیاقت علی خان صاحب سے متعلق, آج ظاہر ان کی برسی ہے, کیا اس کا کیا ہوا؟ یعنی اس میں باقاعدہ تفتیش ہوئی, کمیشن بنا, اس پر بھی اعتراضات تھے. نہیں, وہ تو پھر ایسا ہوا نا, قاتل کو اسی وقت مار دیا گیا. ایک تو قاتل جو تھا وہ تو مار دیا گیا, لیکن آپ کے قاتل کے مارنے کی بھی عجب کہانی ہے. اگر شیخ ابرار صاحب تھے جو انسپیکٹر تھے, بڑے پولیس افسر تھے, ہمارے دوست بھی رہے, ان سے تعلق تھا, سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کے ریٹائر ہوئے, وہ اس وقت CID کے انسپیکٹر تھے. اچھا, ان کا ایک انٹرویو بھی ہم نے چھاپا تھا قومی ڈائجسٹ میں, ہمارا بھائی منیر احمد منیر نے لیا تھا. اب یہ دیکھیے وہ اس وقت کیسے اس قاتل کو مارا. اب وہ بھی ایک بالکل دوسری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سٹیج پر لیاقت علی خان کے سوا کوئی نہیں بیٹھا تھا. وہ شیخ ابرار صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تفتیش کر. میں سٹیج کے دائیں طرف 60 فٹ کے فاصلے پر صوفے میں بیٹھا تھا. سٹیج کافی اونچی تھی, ان کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پڑھا گیا, اور وہ شخص جو تھا خطبہ استقبالیہ پڑھ کے نیچے بیٹھ گیا جو پڑھنے والا. اس کے بعد لیاقت علی خان مائک پہ آئے, انہوں نے کہا برادران ملت, اور ملت کی ابھی تیغ ختم نہیں ہوئی تھی کہ گولی چلی. نوزاد صدیق علی خان صوفے پر میرے دائیں جانب تھے. گولی چلتے ہی میں نے فوراً سٹیپ آؤٹ کیا, یعنی تیز قدم چلائے, لیکن دوسرا فائر ہو چکا تھا. میں نے دیکھا لیاقت علی خان نے گولیاں لگنے کے بعد اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور جھک گئے. قاتل سامنے بیٹھا تھا, ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا. میں پریشان تھا, کیا کروں. میرے دیکھتے دیکھتے شخص نے جپی ڈال دی. جپی ڈالنے والا شخص سویلین تھا. انہوں نے کہا ہاں. اس نے قاتل کو پیچھے سے جپی ڈالی تو سید اکبر نے تیسرا فائر پیچھے کی طرف کیا. اچھا, وہ جو میں نے فوری طور پر جمپ کیا, اس کے بازو پہ اپنا پاؤں رکھ دیا, اس سے ریوالور چھین لیا. 52 سیکنڈ کے بعد, 52 سیکنڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریڈیو کی ٹیپ چل رہی تھی. اچھا, اس میں ریکارڈ ہو گئی. اچھا آپ سنیے, اب وہ لاسٹ منٹ ہے بس. ہاں, انہوں نے کہا کہ جس شخص نے سید اکبر کو پیچھے سے جپی ڈالی اسے گولی نہیں لگی, گولی اوپر سے نکل گئی. اس وقت سید اکبر زمین پر لیٹا ہوا تھا, اس کا بازو بھی زمین پر تھا. اب انہوں نے کہا میں نے ریوالور چھین کے نجف خان کو دے دیا, اور اس کے بعد نجف خان اس وقت SSP پنڈی تھے, قاتل قابو میں تھا. تو ایک پولیس انسپیکٹر نے اسے گولی مار دی اس کو. چلو اب یہی سوال ہے سر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. مگر ہوا یہ کہ 10-15 آدمیوں نے, وہ ایک پام گملے میں ہوتا ہے نا, جو گملے ہوتے ہیں نا جو پام کے درخت لگے ہوتے ہیں, تو ایک ایسا بھی ہوتا ہے ڈرم میں بھی ہوتے ہیں. اچھا, تو ایک ڈرم میں وہ 10-12 آدمیوں نے وہ ڈرم اٹھایا اور قاتل کے اوپر دے مارا. ٹھیک, اور وہ بس ٹھیک ہے نا. اور وہ جو تھا اس کے بعد کچھ رضاکار آگے آئے, انہوں نے نیزے مارے, اور وہ جو تھا پھر انسپیکٹر آیا, اس نے اسے شوٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے سر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. یہ بس قصہ تمام ہوا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.